बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील मलिक। आज का वीलॉग जो है वो मेरे वज़ीर आज़म के लिए है, चूँकि आज उन्होंने मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया है और एक पुरजोश बल्कि वो अपना रवायती ख़िताब फरमाया उन्होंने। और इस पूरे ख़िताब के दौरान मुझे कहीं भी मेरा वज़ीर आज़म नज़र नहीं आया, बल्कि एक अपोजिशन लीडर की तकरीर जो है वो नज़र आ रही थी। और मैं सोच रहा था कि वज़ीर आज़म साहब को ये क्यों यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अभी तक वो उनकी तकारीर जो हैं वो ऐसे ही लगता है कि वो कंटेनर पे सवार हैं और बस जो उनके मुंह में आ रहा है वो फिलबदी उसको जो है वो बोलते जा रहे हैं। बल्कि वो कहना माफ़े ज़मीर का जो इजहार है वो उसी तरह से किए जा रहे हैं, चूँकि वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है इसके कुछ तकाज़े हैं, कुछ हदूद व क़यूद हैं, तो उनका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है, होना चाहिए। जैसे कि आज उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त दी, ठीक है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जी महंगाई जो है ये बढ़ी है। अब यहाँ पे उन्होंने एक तरफ कहा कि महंगाई बढ़ी है, दूसरी तरफ साथ ही ये भी कह दिया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई इससे भी ज़्यादा थी। मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी बात है जो आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं। और अगर इतना ही उन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया है तो फिर ये भी चाहिए था कि वो ये बता देते कि वो कौन सी ताकत है जिसने उनसे नवाज़ शरीफ को इजाज़त दिलवाई। चूँकि उनका ये कहना है कि वो खुलकर बात करते हैं, तो ये खुलकर बात करने का मतलब ये है कि फिर ये भी बता देते कि किसने इजाज़त ली। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने इस ख़िताब में जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की अपोजिशन पर, चूँकि उनकी वो मुखालिफ जमातें हैं, तनकीद करना उनका हक़ है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म तनकीद करने का और ख़िताब करने का जो है वो एक सफ़ारती अदाब है, उसके मुताबिक ही होना चाहिए। अब देखिए ना, वज़ीर आज़म साहब कभी आस्तीनें चढ़ाकर जो है मुँह पर हाथ फेर कर बातें करते हैं और कभी जो है वो धमकी अमेज़ अंदाज़ में जो है ख़िताब करते हैं, बातें करते हैं। और आज उनका ये भी कहना था कि जी अपोजिशन जो है उनसे डरी हुई है। अपोजिशन से मुराद है उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, आसफ़ ज़रदारी सब जो हैं वो उनसे डरे हुए हैं, इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद का शोशा लेके खड़ा हो चुके हैं। लेकिन अब इस ख़िताब में तो ये लग रहा था कि डरे वो हुए हैं, चूँकि जिस तरह से वो मुखातब कर रहे थे, क्या वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है, क्या ये उसके शान शान है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है वो किसी भी रहनुमा को, किसी भी कौमी लीडर को जो है वो ऐसे अल्फाज से मुखातब करे जो कि नामुनासिब हो। जैसे कि आज उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा और उनको वो डीज़ल के नाम से मुखातब किया, शहबाज शरीफ को छोटे मियाँ के तौर पे जो मुखातब किया, नवाज़ शरीफ साहब को बड़े मियाँ के तौर पे मुखातब किया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ और ही इशारे दे रही हैं। एक तरफ तो वज़ीर आज़म के साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है, जैसे गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने भी आज लाहौर में मीडिया से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा जी हमें अदम एतमाद का और इस तरह के किसी शोशे का कोई खौफ नहीं है, हमारे पास जो है वो मुकम्मल नंबर गेम पूरी है, ये अपना शौक़ पूरा कर लें। और वज़ीर आला पंजाब ने भी एक बयान जो है वो हस्बे रवायत जारी किया है, चूँकि वो बयान ज़रूर जारी करते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमें कोई खौफ नहीं है, जिसने अदम एतमाद का शौक़ पूरा करना है कर ले, हमने खिदमत की है और हमने डिलीवर किया है, तो हम इसमें कामयाब होंगे। अब वज़ीर आज़म साहब को जो मामला है ना, ऊपर से नीचे तक कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। अब वज़ीर आज़म साहब वो आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब वो करते क्या हैं कि आपके इल्म में होगा कि इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी हैं मोहसिन बेग साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया FIA की जानिब से मुराद सईद की दरख्वास्त पर। और अब मुराद सईद की दरख्वास्त पर गिरफ़्तार करने के बाद वो जो किस्सा परीना था रेहाम खान की किताब, अब वो दोबारा पॉपुलैरिटी जो है उसको हासिल हुई है और लोग जो हैं वो ढूंढ के सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आखिर उसमें है क्या। तो मेरे बताने से पहले लोगों को इल्म है कि उसमें क्या कुछ है, और वो उन्होंने तो पिन पॉइंट भी कर दिया ना, सफ़ा नंबर 273, तो जो चीज़ें हैं वही हैं। अब उसके बाद ख़ान साहब ने, क्योंकि इस मामले पर ये मामला गया वहाँ पे ज़िला अदालत में, वहाँ पे ज़िला अदालत के जो जज थे उन्होंने फ़ौरी तौर पे मकामी जो पुलिस थी उनको तलब किया और रिकॉर्ड सारा मांग लिया। वो रिकॉर्ड ना मिल सका। जब रिकॉर्ड ना मिल सका, उनके वो सख्त जो उनका ऑब्ज़रवेशंस थी वो सामने आई। तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया
کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو بلا لیا، اور وہ بھی بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے. وزیر اعظم صاحب نے اسی اپنے وہ جوش خطابت میں جس طرح وہ بات کرتے ہیں چھڈاں گا نہیں انہوں نے یہ کر دیں گا وہ کر دیں گا. اب انہوں نے کہا کہ یار یہ کون ہوتا ہے جج، ہم کسی کو گرفتار کروائیں اور یہ اس کو جناب اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس جج کو فارغ کرو، جج کو نکالو. مطلب یہ کہ یہ کوئی بادشاہت ہے بھائی ملک میں؟ مطلب تسی سمجھتے ہو کہ جناب علی تسی سارے سیاہ و سفید دے مالک ہو؟ سر تسی آپ ہیں لیکن اتنے نہیں آپ کے پاس اختیار. یہاں پہ کچھ ضوابط ہیں، کچھ قانون ہیں، کچھ رولز ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ اس ملاقات میں یہ کہہ دیا جی اس جج کے خلاف ریفرنس فائل کیا جائے گا. اب بندہ انہوں نے پوچھے او بھائی ریفرنس جڑا ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کنوں کہتے ہیں؟ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، ان کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے. یہ جو ماتحت عدلیہ ہوتی ہے نا ضلعی عدالتیں، ان کے خلاف ریفرنس نہیں ہوتا، ان کے خلاف جو ہے وہ مس کنڈکٹ کی درخواستیں آتی ہیں. اور اس طرح کی درخواستیں جو ہیں چونکہ میں نے بطور کورٹ رپورٹر جو ہے وہ ایک عرصے تک کوریج کی ہے، تو میرے علم میں ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دڑے سمجھا، وہ جی فائلاں ہی فائلاں پہ ہیں. وہ ساری کی ساری درخواستیں جو مس کنڈکٹ کی ہیں، چونکہ جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے نا وہ ایک درخواست ڈال دیتا ہے کہ جی اس جج کے خلاف یہ کارروائی کی، چونکہ وہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا. تو یہی معاملہ جو ہے وزیر اعظم کا. اب وہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ریفرنس. اب اس کے بعد پھر خیال آیا کہ نہیں ہوا ہے تو بلنڈر ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا کہ جی نہیں جی یہ مس کنڈکٹ کی درخواست دی جائے گی. اب مس کنڈکٹ کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی ہے. اس سے پہلے بڑی ساری درخواستیں ہوں گی، لیکن جو جج صاحب نے پوچھا ہے نا وہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. اور اس طرح سے معاملات نہیں چلتے کہ جی آپ کے اگر طبیعت پہ کچھ ناگوار گزرا ہے تو ذل سبحانی کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیشل قسم کا ارینجمنٹ کر دیا جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا چونکہ وزیر اعظم صاحب کے رویے پہ بات ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. چونکہ وزیر اعظم کا میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، چونکہ وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ منصب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ سٹیج پر جائیں تو لوگوں کو بھی یہ لگے کہ وزیر اعظم ان سے مخاطب ہیں، نہ کہ کوئی اپوزیشن لیڈر. دیکھیں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ جب تقاریر کرتے ہیں نا تو ان کا وہ انداز بیان اور مخاطب جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے آپ منصب سے جب جاتے ہیں تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جب آپ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ خطاب کرتے ہیں تو وہاں پہ جناب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو آپ خود کو اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں. تو پلیز یہ التجا ہی ہے کہ آپ خود کو وزیر اعظم ہی سمجھیں. اب ایک اور معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے اس سے ریلیٹڈ، چونکہ وزیر اعظم صاحب کی وہ جو ہے نا ان کی خوف اور وہ جو ڈر کر رہے ہیں، جو عدم اعتماد کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں، ان کو منائیں، چلیں جی ان کو وزارتیں مزید دے دیں، ان کو فنڈز جو ہیں وہ دے دیں، ترقیاتی اسکیمیں دے دیں. اب ان اتحادیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں MQM نے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا جی آپ کے جو گورننس کے معاملات ہیں، جو بیڈ گورننس ہے اس کا بوجھ پہلے ہی اتنا زیادہ ہے وہ نہیں اٹھایا جا رہا، اب مزید وزارتیں لے کے یہ مزید بوجھ خود پہ ڈال لیں تو ساڈے والوں تو معافی ہے، سانو معاف کرو. اور کیو لیگ کی طرف سے جو ہے وہ بھی طفل تسلیاں ہیں. طفل تسلیوں سے مراد کہ وہ جو چودھری مونا صلاحی صاحب نے بات کی تھی نا اسلام آباد میں وزیر اعظم کی موجودگی میں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے اس کابینہ کا بھی حصہ ہیں، وہ بات تو کریں گے جی، گھبرانا نہیں. اور ویسے بھی ہمارے وزیر اعظم کا یہ جو ہے وہ فکرہ بہت معروف ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو لیکن ساتھ انہوں نے جو بات کی تھی نا کہ وہ جو آتے ہیں تماشا لگاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ غیر اخلاقی زمرے میں آتا تھا. اور اس پہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے جو ناراضگی ہے اس کا اظہار کیا کہ اس طرح سے مہمانوں کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. ویسے بھی چودھری برادران جو ہیں وہ رواداری کی سیاست کے علم بردار ہیں، ان کے گھر میں جو بھی آتا ہے وہ اس کو پوری رسپیکٹ دیتے ہیں، اور ان کے گھر سے کبھی مہمانوں کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے. تو ان الفاظ پہ جو ہے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور مستقبل میں اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال دیکھنے میں امید ہے کہ نہیں آئے گی. اس کے علاوہ جو ناراضگی کا معاملہ چل رہا ہے نا اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اضافہ اس طرح سے ہوا ہے کہ پنجاب میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا. پھر وہ آرڈیننس جو ہے اس اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کو
اسپیشل کمیٹی کو ریفر کر دیا گیا، جس میں تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ اس میں بحث کا معاملہ چل رہا تھا، مطلب اس میں مختلف تجاویز تھیں، کیو لیگ کی تجاویز ہیں، نون لیگ کی ہیں، اسی طرح اتحادی جو دیگر ہیں ان کی تجاویز ہیں، ترین گروپ کی تجاویز ہیں، ہم خیال گروپ کی تجاویز ہیں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ 2 دن پہلے جو لاہور کا دورہ کیا تھا نا، وہ بس ایک آرڈر نے وہ سارے کا سارا جو وہ کہتے ہیں نا کیے دھرے پہ پانی پھیرنا وہ کر دیا۔ انہوں نے کہا بس ختم کرو سارا معاملہ اور جلدی نہ جو ہے نا انہوں پاس کراؤ۔ اب اس جلد بازی میں یہ کیا گیا ہے کہ اب وہ سارے معاملے کو روک کر انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ میونسپل کمیٹیاں بحال ہوں گی، نہ ہی ایک مرحلے میں الیکشن ہوگا، نہ ہی تعلیمی جو شرط ہے یہ ختم ہوگی، مطلب کہ وہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس کو منوان جو ہے وہ پاس کروایا جائے گا۔ اس پر جو ہے تمام جن کے میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، اپوزیشن تو وہ مخالف ہوگی، لیکن اپنے اتحادی جو ہیں وہ بھی اس پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو نیا شیڈول ابھی تک جو سامنے آیا اس کے مطابق 29 مئی کو پہلے مرحلے میں الیکشن ہوگا، جس میں ڈیرہ غازی خان اور مختلف ضلع شامل ہیں، جبکہ لاہور میں جو الیکشن ہے وہ دوسرے فیز میں ہوگا۔ اور ان الیکشن اگر وہاں تک نوبت جاتی ہے تو اس سے پہلے کیو لیگ اور تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید مل کر الیکشن لڑیں گے، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اگر آرڈیننس میں ان کی مشاورت شامل نہیں ہوگی، ان کی تجاویز شامل نہیں ہوگی، تو پھر یہ اکٹھے جو ہے میدان میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب چونکہ کافی لمبا ہو رہا ہے وی لوگ، تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج بھی کہا، پہلے بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم جو ہیں یہ جلسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، اور خاص طور پہ وہ کنٹینر پہ جب تھے تو کہتے ہوتے تھے کہ جب پٹرول کی قیمت بڑھے، جب مہنگائی بڑھے، جب غربت بڑھے تو سمجھو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی اسی تقریب میں، اسی جلسے میں انہوں نے کہا کہ میں صادق اور امین ہوں۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چور کون ہے اور صادق اور امین کون ہے۔ اس پہ کرتے ہیں وی لاگ کا اختتام۔ انشاءاللہ کسی نئے وی لاگ میں کئی نئی انفارمیشن کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔